کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے جو صرف ایک فیصلے سے دنیا کی 20% آئل سپلائی روک سکتا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرموز اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ میڈل ایسٹ کے ہر بڑے کانفلکٹ کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایران کا نام کیوں آتا ہے؟ سنی ورسز شیعہ صرف مذہبی ایشو ہے یا پھر ایک جیو پولیٹیکل پاور سٹرگل؟ اور سب سے امپورٹنٹ، ایران عرب کیوں نہیں ہے جبکہ وہ میڈل ایسٹ کا حصہ ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر ایران اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، لیکن پہلے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ میڈل ایسٹ اصل میں یورپ کا دیا ہوا نام ہے، جہاں یورپ نے خود کو سینٹر مان کر ایشیا کے ان علاقوں کو جو اس کے ایسٹ میں تھے اور فار ایسٹ جیسے چائنا جاپان سے پہلے آتے تھے، انہیں اپنے نزدیک میڈل ایسٹ کہہ دیا۔ اس میں 17 ملک آتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگ مس کرتے ہیں۔ میڈل ایسٹ اور عرب یہ دونوں سیم نہیں ہیں۔ عرب وہ لوگ اور ملک ہیں جو عربک زبان بولتے ہیں اور عرب کلچر شیئر کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ، ایجپٹ، عراق، سیریا، جارڈن، یمن، یو اے ای یہ عرب ملک ہیں، لیکن ایران عرب نہیں ہے۔ ایران کی زبان عربک نہیں بلکہ فارسی ہے۔ اس کی اپنی الگ تہذیب، الگ ہسٹری اور الگ آئیڈینٹی ہے۔ ایران میڈل ایسٹ کا حصہ ضرور ہے، لیکن عرب لیگ کا ممبر نہیں ہے۔ اسی طرح ترکی بھی عرب نہیں ہے، وہاں ترکش بولی جاتی ہے، اور اسرائیل بھی عرب نہیں ہے، وہاں ہیبریو بولی جاتی ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایران اور عرب دنیا کے درمیان جو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ٹینشنز ہیں، ان کی جڑیں صرف پولیٹکس میں نہیں بلکہ ہسٹری، آئیڈینٹی اور کلچر میں بھی ہیں۔ اب دوسری اور بھی گہری چیز آتی ہے مذہب۔ اسلام میں 2 بڑے فرقے ہیں، سنی اور شیعہ۔ دنیا میں 1.8 بلین مسلمز ہیں، ان میں سے 85 to 90% سنی ہیں، صرف 10 to 15% شیعہ ہیں، لیکن یہ گنتی بھی 150 ملین سے اوپر ہے۔ ایران میں 90 to 95% شیعہ ہیں، عراق میں 60 to 65%، اور اس کے علاوہ بحرین، آذربائیجان اور لیبنان میں بھی سگنیفیکنٹ نمبرز ہیں۔ اسی وجہ سے ایران اپنے آپ کو شیعہ دنیا کا سب سے بڑا مرکزی اور سیاسی لیڈر سمجھتا ہے اور سیلف پروکلیمڈ پروٹیکٹر ہے۔ دوسری طرف سعودی عربیہ کو سنی دنیا کا مرکزی لیڈر مانا جاتا ہے۔ سعودی ایران ٹینشن کی وجہ صرف مذہبی اختلاف نہیں ہے، اصل میں یہ ایک جیو پولیٹیکل رائیولری ہے جو اکثر پراکسی وارز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب سمجھنا اور ڈسکس کرنا کیوں ضروری تھا۔ اگر اب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران صرف ایک نارمل کنٹری ہے، تو اگلا پارٹ آپ کو سرپرائز کرے گا۔ ایران پاکستان کا نیبر ہے، لیکن یہ ملک ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن ہے۔ پہلے اسے پرشیا کہتے تھے۔ ایران میں قومی زبان فارسی ہے جو عربک سے بالکل الگ ہے۔ اسکرپٹ ضرور عربک بیسڈ ہے، لیکن گرامر، ویکیبلری سب الگ۔ پرشین 3000 سال پرانی زبان ہے، اور ایرانین اس کو اپنی آئیڈینٹی کا حصہ مانتے ہیں۔ اب تھوڑا سکیل سمجھیے۔ ایران کی آبادی 90 ملین ہے، یعنی پاکستان کی ہاف پاپولیشن سے بھی کم، لیکن جب بات ایریا کی آئے تو پکچر بدل جاتی ہے۔ ایران کا ایریا 1.64 ملین اسکوائر کلومیٹرز ہے، جو پاکستان سے آلموسٹ ڈبل ہے۔ اور پھر آتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، جیوگرافی۔ ایران کے شمال میں کیسپین سی، ارمینیا، آذربائیجان اور ترکمنستان ہے۔ مشرق میں افغانستان اور پاکستان، مغرب میں عراق اور ترکی، اور جنوب میں پرشین گلف اور گلف آف عمان ہے۔ یہ لوکیشن صرف میپ پر ایک پوزیشن نہیں، یہ پاور ہے، کیونکہ پرشین گلف کا انٹری پوائنٹ ہی اسٹریٹ آف ہرموز پر ہے، جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% آئل سپلائی گزرتی ہے۔ اسی لیے ایران صرف ایک مڈل ایسٹرن کنٹری نہیں بلکہ گلوبل انرجی سیکیورٹی کا ایک سینٹرل پلر ہے، یعنی دنیا کی سب سے اہم اسٹریٹجک جگہوں میں سے ایک۔ اب اس جگہ کی بات کرتے ہیں جو پوری دنیا کی نیند اڑاتی ہے، اسٹریٹ آف ہرموز۔ یہ ایک چھوٹا سا سمندری راستہ ہے، صرف 33 سے 38 کلومیٹر چوڑا، جو پرشین گلف کو عمان سی سے کنیکٹ کرتا ہے، اور دنیا کی ٹوٹل آئل سپلائی کا 20% اسی اسٹریٹ سے گزرتا ہے۔ ڈیلی 17 to 18 ملین بیرلز آئل یہاں سے جاتا ہے۔ سعودی عربیہ، یو اے ای، کویت، عراق، قطر، ان کی پوری آئل ایکسپورٹ اسی راستے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جس کی ناردرن سائڈ پر ایران کا اسٹریٹجک کنٹرول ہے۔ اگر ایران نے اس اسٹریٹ کو کبھی بند کیا، اور اس نے یہ دھمکی کئی بار دی ہے
तो दुनिया में ऑयल प्राइसेस एक दिन में आसमान छू लेंगी, इकोनॉमीज हिलने लगेंगी। यह है ईरान की असली ताकत। रिसोर्सेज की बात करें तो ईरान के पास दुनिया के 4th लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। नेचुरल गैस में रशिया के बाद ईरान दुनिया में 2nd नंबर पर है। इसके अलावा कॉपर, जिंक, आयरन ओर और यूरेनियम भी मौजूद हैं। अगर ईरान पर सैंक्शंस नहीं होते तो यह मुल्क आज गल्फ स्टेट से ज्यादा अमीर होता। 1800s में ईरान पर कजर डायनेस्टी की हुकूमत थी और उस वक्त बादशाह था फत अली शाह कजर। लेकिन ईरान में एक अलग सिस्टम था, सिर्फ बादशाह ही ताकतवर नहीं था। यहाँ शिया रिलीजियस स्कॉलर्स जिन्हें उलमा कहा जाता था, और उन उलमा में भी सबसे बड़े उलमा आयतुल्लाह कहलाते थे। इनकी भी पॉलिटिकल पावर थी, लोग इन्हें मानते थे। ईरान के एक तरफ ब्रिटिश इंडिया था और दूसरी तरफ रशिया। दोनों सुपर पावर्स ईरान की जमीन और रिसोर्सेज पर नजर रखते थे। फिर 1804 में रशिया ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने मुकाबला किया लेकिन हार गया। 1813 की ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान के बाद रशिया ने कॉकेकस के कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए और कैस्पियन सी पर अपना असर मजबूत कर लिया। कुछ साल बाद जब रशिया के किंग की डेथ हुई, ईरान ने मौका देखकर दोबारा जंग छेड़ दी, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकला, ईरान को शिकस्त हुई। 1828 की ट्रीटी ऑफ तुर्कमेनचे के तहत ईरान को 20 मिलियन रूबल्स का जुर्माना देना पड़ा और कैस्पियन सी पर अपनी नेवल राइट से हाथ धोना पड़ा, यानी शुमाल में रशिया का दबाव पूरी तरह कायम हो गया। फिर 1856 में ईरान ने हेरत पर कब्जा करने की कोशिश की। ब्रिटेन ने फौरन रिएक्शन दिया और ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1857 की ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद ईरान को हेरत छोड़ना पड़ा। इस तरह शुमाल में रशिया और जनूब मशरिक में ब्रिटेन दोनों ने ईरान पर अपना असर जमा लिया। नतीजा यह निकला कि ईरान 2 सुपर पावर्स के दरमियान पिस कर रह गया। इस सियासी दबाव का असर इकोनॉमी पर भी पड़ा। लोकल ट्रेडर्स, जिन्हें बाजारीज कहा जाता था, फॉरेन कंसेशंस की वजह से नुकसान उठाने लगे। उनका बिजनेस लॉस करने लगा और अवाम में बेचैनी बढ़ने लगी। फिर 1890 में शाह नासिर अल दीन ने एक और बड़ा फैसला किया। उसने टोबैको इंडस्ट्री का कंसेशन एक ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, जिससे अवाम का गुस्सा और बढ़ गया। उलमा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और बाइकॉट की तहरीक शुरू की। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1892 में बादशाह को यह एग्रीमेंट मनसूख करना पड़ा। इस वाक़ये ने बादशाह की साख को नुकसान पहुंचाया और उलमा की सियासी ताकत और मजबूत हो गई। आखिर 1896 में एक शख्स ने नासिर अल दीन शाह को कत्ल कर दिया और ईरान एक नए सियासी मोड़ पर आ खड़ा हुआ। यह सिर्फ बुनियाद थी, असली कहानी अब शुरू होती है। पार्ट 2 जरूर देखें, वरना आप वो मोमेंट मिस कर लेंगे जब ईरान की जमीन ने सोना उगला और सब कुछ बदल गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ऑयल की डिस्कवरी ने ईरान की तकदीर बदली, कैसे फॉरेन पावर्स और गहरी हो गई और कैसे एक ऐसी सियासी लहर उठी जिसने पूरे रीजन का बैलेंस चेंज कर दिया। अगर आप ईरान की पूरी कहानी समझना चाहते हैं तो सीरीज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।